اچھا کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ جی ہم تو عمر کی وجہ سے بیٹھ کے ذکر کر ہی نہیں سکتے. بھائی عمر کی وجہ سے مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کرسی پہ تو بیٹھ سکتے ہیں, صوفے پہ تو بیٹھ سکتے ہیں, بیڈ پہ تو بیٹھ سکتے ہیں. آپ اگر چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ سکتے ہیں. جس پوزیشن میں بھی بیٹھیں, مراقبے کا مقصد اللہ کی طرف دھیان کا ہونا. کھڑے میں ہو, بیٹھے میں ہو, لیٹے میں ہو, جو مرضی حالت ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اب بوڑھے ہو گئے ہیں, کمزور ہیں, جی مراقبہ نہیں کر سکتے. بھائی بوڑھے ہو گئے ہیں, کمزور ہیں, اب تو کسی اور کام کے نہیں رہے, تو اب تو ذکر کا بہترین وقت ہے. تو اب تو ہمیں اور ذکر بلکہ کرنا چاہیے. تو بوڑھوں کے پاس تو فرصت ہی فرصت ہوتی ہے, بوڑھی عورت ہو یا بوڑھا مرد ہو, تو بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی باتیں بیٹھ کر سوچیں, وہ اللہ کی طرف دھیان رکھیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم ذرا بیمار ہیں جی, تو بیماری میں تو پھر فرصت نہیں ملتی مراقبے کی. بھئی بیمار بندے کو تو کوئی اور ایسی کام نہیں ہوتا, وہ بخار سے لیٹا ہوا ہے تو دل میں اللہ کا دھیان, اس کو مراقبہ ہو رہا ہے. تو مراقبے میں رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہے. کام کاج کرنے والا ہے تو بھئی دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول, دل اللہ کی یاد میں مشغول. تو اس لیے دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کثرت ذکر جو ہے اس کو کیجئے, اس کی برکتیں دیکھیے. آپ اپنے معمول جو ہیں وہی رکھیں, مگر دل کی توجہ اللہ کی طرف. اچھا اس میں کئی مرتبہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جی میں وقوف قلبی کیسے رکھوں, مجھے یاد ہی نہیں رہتا. تو بھئی اس کے لیے ہم نے جو ایک بہترین عمل دیکھا وہ ہے مسنون دعاؤں کو یاد کرنا اور اپنے اپنے موقع پہ پڑھنا. سبحان اللہ, یہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ بندے کو اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک سینکڑوں نہیں ہزاروں مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ کو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اتنی مرتبہ تو اللہ کو یاد کیا نا. ہاں یہ ایک ہے مصیبت کہ بسا اوقات دعائیں یاد بھی ہوتی ہیں, موقع پہ یاد آتی نہیں ہے. فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ, یہ بڑی مصیبت ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے, یہ بے توفیقی ہے اللہ کی طرف سے کہ دعائیں یاد بھی ہیں اور پڑھنی یاد نہیں ہوتی. اب جب توفیق کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں پر فریاد چلتی ہے. بس اب اللہ سے مانگیں, دعائیں مانگیں, روئیں دھوئیں, تہجد کے وقت کہیں کہ یا اللہ مجھے مسنون دعائیں اپنے اپنے موقع پہ آپ یاد دلا دیجئے, مجھے حضوری دے دیجئے. چند دن دعائیں مانگیں, اس کی برکت سے آپ کو مسنون دعائیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی. اور جب مسنون دعائیں یاد آئیں گی تو وقوف قلبی خود رہے گا. وقوف قلبی رہے گا تو وہ جو ذکر کی کثرت ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو مقصود ہمارا ہے ذکر کی کثرت کرنا. ذکر کی کثرت سے ہمارے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ. تو سمجھ لیجئے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور محبت انسان کو پھر اعمال پہ کھڑا کر دیتی ہے. محبت انسان کو محبوب کی نافرمانی سے روک دیتی ہے. ان المحب لمن یحب مطیع, محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے.